سورۃ الانعام کی آیت نمبر 13۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہی مالک ہے ہر اس چیز کا جو رات اور دن میں کہیں سکونت پذیر ہو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا اللہ کے علاوہ کو اتخذ ولیًا، میں اپنا ولی اور کارساز بناؤں، فاطر السماوات والارض، جبکہ وہی اللہ ہے جو زمین و آسمان کو ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ سب کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی کھلانے والا نہیں۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون اول من اسلم، کہ میں ہو جاؤں پہلا اسلام لانے والا، ولا تکونن من المشرکین، اور میں نہ بنوں شرک کرنے والوں میں سے۔ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی توحید کی دلیل ہے، اور دوسری آیت مبارکہ میں پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شرک سے برات اور بیزاری کا اعلان ہے۔ میرے محترم دوستو، عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں انسانوں کو نجات ملے گی، اس کے بغیر نجات نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کو یہ عقیدہ توحید اپنانے کی، اسی پر گامزن رہنے کی، اسی پر مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں توحید کی دلیل کو بیان کرتے ہوئے کہ جو مالک ہے وہی سجدوں کے لائق ہے۔ پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کی ہے ہر وہ چیز جو رات اور دن میں کہیں بھی جا کے ٹھہرے۔ رات میں کوئی چیز کہیں جا کے سکون اختیار کرے، دن میں کوئی چیز کہیں جا کے سکون اختیار کرے، یعنی دن رات کی ہر سکون والی چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس میں پوری کائنات کی تمام چیزیں آ گئی۔
چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو ساکن اور ایک وہ جو متحرک۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو حرکت کر رہی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو ساکن ہیں، حرکت نہیں کر رہی۔ یہاں صرف ان چیزوں کا ذکر ہے جو ساکن ہو، متحرک کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ متحرک چیزوں کا مالک بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو علماء نے اس کی دو وجہ لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ جب ساکن چیزوں کا ذکر آ گیا تو متحرک کا خود بخود ذکر ہو گیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ سورۃ نحل میں 14ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے لباس والی نعمت کا ذکر کیا، اور لباس کا ایک فائدہ وہاں یہ بتایا تقیکم الحر، کہ لباس تمہیں گرمی سے بچاتا ہے، لباس تمہیں گرمی سے بچاتا ہے۔ حالانکہ جس طرح لباس گرمی سے بچاتا ہے اسی طرح لباس سردی سے بھی تو بچاتا ہے، لیکن سردی کا وہاں ذکر نہیں ہے، صرف گرمی کا ذکر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب لباس گرمی سے بچاتا ہے تو سردی سے بھی ظاہر ہے کہ وہ بچاتا ہے، یعنی یہ ایک واضح اور ظاہر چیز ہے جس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح یہاں فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ، ہر وہ چیز جو ساکن ہو جائے رات اور دن میں، تو ساکن کا مالک اللہ ہی ہے، تو پتہ چل گیا کہ متحرک کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یا بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ جتنی متحرک چیزیں ہیں وہ ساری متحرک چیزیں کبھی نہ کبھی جا کے ساکن ہی ہو جاتی ہیں۔ بندہ بڑا متحرک ہے، بڑا پھرتا ہے، بڑا گھومتا ہے، ایک وقت آتا ہے موت آتی ہے، بندہ کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا۔ کوئی اچھی سے اچھی چیز آپ نے لی، گاڑی لی، بہترین بھاگتی دوڑتی ہے، ایک وقت اس گاڑی پہ آتا ہے کہ وہ کباڑ بن کے ساکن ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی متحرک چیزیں ہیں ان پر ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ ساکن ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ساکن چیزوں کا ذکر کر دیا کہ زمین و آسمان میں دن اور رات میں جتنی ساکن چیزیں ہیں ان سب کا مالک حقیقی صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو جب مالک وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے، تو سجدہ بھی کس کو ہوگا؟ صرف اللہ ہی کو ہوگا۔ عبادت بھی کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی ہوگی۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سننے والا بھی وہی ہے، جاننے والا بھی وہی ہے۔ عقیدہ توحید کے بول بولو گے تو ان بولوں کو سننے والا بھی کون؟ اللہ رب العالمین۔ خدا نخواستہ شرک کے بول بولو گے تو ان بولوں کو سننے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور اگر توحید کے مطابق زندگی گزارو گے تو اس زندگی کو جاننے والا بھی کون؟ اللہ۔ اور اگر شرکیہ اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو اس کو جاننے والا بھی کون؟ اللہ۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے حبیب جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائے کہ آپ اپنے عقیدے کا اعلان کریں۔ اب یہ عقیدے کا اعلان کہاں پہ ہو رہا ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ اس مکہ مکرمہ میں جہاں گھر گھر کے اندر شرک کی غلاظت تھی، شرک کی گندگی تھی، بندہ بندہ شرکیہ عقیدوں میں ڈوبا ہوا تھا، ایک طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا شرک کا، اور ایک طرف نعرہ مستانہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ فرمائے آپ اعلان کریں، قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے عقیدے کا اعلان کریں اور فرمائیں اغیر اللہ اتخذ ولیہ، کیا میں اللہ کے غیر کو ولی بناؤں گا؟ میں اللہ کے غیر کو اپنا کرتا دھرتا بناؤں گا؟ اللہ کے غیر کون ہے؟
اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں، اللہ تو خالق ہے سب کا، وہ تو کسی سے بنایا ہوا نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، خدا ہے، خود بخود ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں، وہ اپنا وجود اپنے آپ سے رکھتا ہے، لیکن اس نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے سب اللہ کی غیر ہے، سب اللہ کی غیر ہے، چاہے فرشتے ہیں اللہ کا غیر ہے، چاہے نبی ہیں اللہ کا غیر ہے، چاہے ولی ہیں اللہ کا غیر ہے، چاہے غوث قطب ابدال ہے، سب غیر اللہ ہے۔ اب اس غیر اللہ کو اللہ کی سیٹ پہ بٹھانا، اس غیر اللہ کو اللہ بنانا، اللہ کے غیر چاہے وہ نبی ہوں ان کو مشکل کشا سمجھنا، ولی ہوں ان کو حاجت روا سمجھنا، کوئی بزرگ پیر ہے اس سے سمجھنا ہمارے مسئلے حل ہوں گے، یہ ولی بنانا ہے۔ آپ اعلان کر دیں کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ولی بناؤں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو توحید کے سب سے بڑے علم بردار ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ فرمائے میں اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کو ولی ہرگز نہیں بنا سکتا، جبکہ اللہ ہی وہ ہے کہ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو ابتدا سے بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کہیں فاطر کا لفظ استعمال ہوا، کہیں بدیع کا لفظ استعمال ہوا، کہیں خالق کا لفظ استعمال ہوا۔ اردو میں تینوں کا معنی پیدا کرنے والا، بنانے والا۔ عربی زبان میں فرق ہے، کسی کا معنی بغیر نمونے اور نقشے کے پیدا کرنے والا، کسی کا معنی بغیر مٹیریل کے پیدا کرنے والا، کسی کا معنی نقشے اور مٹیریل سے پیدا کرنے والا۔ تو کسی بھی مخلوق کو بغیر نقشے کے بنانے والا بھی کون؟ اللہ۔ نقشے کے ساتھ بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو ساری مخلوقات کا جو خالق ہے، کیا میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بناؤں؟ کیا میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کرتا دھرتا سمجھوں؟ کیا میں اس اللہ کو جس نے ایک ایک چیز بنائی ہے، اس خالق و مالک اللہ کو چھوڑ کر اس کے غیر کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھو؟ یعنی ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اور فرمایا وہ اللہ کون ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ وہ ہے جو ساری مخلوق کو کھلاتا ہے۔ کل مخلوق، جمیع مخلوق کو کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سمندروں میں مچھلیوں کو خوراک دینے والا بھی اللہ، ہواؤں میں پرندوں کو خوراک دینے والا بھی اللہ، جنگلوں کے اندر درندوں کو بھی کھلانے پلانے والا اللہ، اور روئے زمین پر تمام انسانوں کو بھی کھلانے پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلایا جاتا، کیونکہ اس کو کھانے کی حاجت ہی نہیں، وہ کھانے کا محتاج ہی نہیں ہے۔ جو کھانا کھاتا ہے وہ تو کھانے کا محتاج ہے، ہم کھانے کے محتاج ہیں۔ 4 گھنٹے 6 گھنٹے نہ کھائے تو ہمیں طبیعت ہماری خراب ہونے لگ جاتی، ہمیں کھانا پڑتا ہے، ہم محتاج ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ساری مخلوق کو کھلاتا ہے، اس کو نہیں کھلایا جاتا۔ فرمایا اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے فرما دیں انی امرت، مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے ان اکون اول من اسلم، کہ میں سب سے پہلا مسلمان بن جاؤں، سب سے پہلا مسلمان۔ اس امت کا سب سے پہلا مسلمان وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اپنی گردن جھکانے والا، سب سے پہلے اطاعت کرنے والا، سب سے پہلے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے والا میں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی وہ بن جائے۔ فرمایا میں تو سب سے پہلے مطیع ہوں، سب سے پہلے فرما بردار۔
اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، خبردار ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں بننا۔ تاکید کے ساتھ فرمایا ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں بننا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں، آپ علیہ السلام کو اس کا حکم ہے کہ ہرگز آپ نے شرک نہیں کرنا، تو میں آپ کس کھیت کی مولی؟ میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی بھی سارے محتاج ہیں کس کے؟ اللہ کے، اور سارے ولی بھی محتاج ہیں کس کے؟ اللہ کے، سارے غوث قطب ابدال بھی محتاج ہیں کس کے؟ اللہ کے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے، کسی مولوی کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی فرقے کا جماعت کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ قرآن کریم کا عقیدہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز محتاج ہے صرف کس کی؟ اللہ پاک کی، اور ایک اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی بھی مخلوق ہو، اس کو اللہ کا ساجی شریک برابر قرار دینا یہ شرک ہے، اور شرک پرلے درجے کا بدترین ظلم اور گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو لہذا ہم کسی بھی اختلاف یا بحث مباحثہ میں الجھے بغیر اسی عقیدے کا اظہار کریں کہ ہمارا مشکل کشا بھی صرف کون ہے، حاجت روا بھی صرف کون ہے، ہماری بگڑی بنانے والا بھی صرف کون ہے، ہمیں کھلانے پلانے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ ہمیں اسی عقیدہ توحید پہ زندگی نصیب فرمائے، اسی عقیدہ توحید پہ موت نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد